السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القرآن العظيم حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کا عظیم احسان ہے، اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے دین کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے اور ہمارے درمیان میں ہندوستان کی عظیم شخصیات تشریف فرما ہے۔ خاص طور پر ہم سب کے بڑے، جن کو ہندوستان پر، پورے علاقے کو، ہندوستان کو جن پر ناز اور فخر ہے، ازہر ہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مبلغ اعظم حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے پر محبوب العلماء والصلحاء، مفکر قوم و ملت حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کی نورانی اور عرفانی کلمات سے آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ یہ اس مدرسے کے ذمہ دار روح رواں حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب کا میں شکر گزار ہوں، میرے رفیق محترم ہیں۔ اور اسی طریقے پر جلسے کے ناظم، یہ بھی میرے رفیق محترم ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، اور بڑا کہتے ہی اس کو ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنانے کا ہنر جانتا ہو۔ بڑا کہتے ہی اس کو ہے جس کی مجلس میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس کو بڑا نہیں کہتے جو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہو۔ بڑا کس کو کہتے ہیں کہ جس کی مجلس میں جانے کے بعد چھوٹا پن محسوس نہ ہو۔ یہ ان حضرات کی محبت ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی بچوں کی تقریریں سنی، بچوں کے پروگرام سنے، کس قدر بے باکی کے ساتھ، کس قدر جرأت کے ساتھ ایک بچے نے ابھی سیرت رسول پر پرمغز بیان فرمایا۔
پتہ چل رہا تھا کہ الحمدللہ جو امانت آپ نے یہاں کے عملے کے، یہاں کے ذمہ داروں کے سپرد کی ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس امانت کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ میرے مولا اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مبارک آیت پڑھی ہے، اسی آیت کی روشنی میں مختصر باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج فتنوں کا دور ہے، ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو، آج دنیا ہمارے سامنے کیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی مبارک قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، یا معاذ ما یبکی، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ فرما کر مجھے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے معاذ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، وَمَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، اے معاذ سنو، اگر کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی شان میں اگر گستاخی کر دی تو اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ بندے جو متقی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ بندے۔ کتنے اپنا آپ کو انہوں نے چھپا رکھا ہے، اگر وہ چلے جائیں تو ان کی کمی محسوس نہیں کی جاتی کہ فلاں چودھری صاحب کہاں چلے گئے، فلاں صاحب کہاں چلے گئے۔ اگر وہ آ جائیں تو ان کو اپنے پاس بٹھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے نبی نے ان کی عظیم صفت کو بیان فرمایا، قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہر اندھیرے سے نکلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ آج ہر اس شخص کو جس نے اپنے سینے میں ایمانی حرارت کو محسوس کیا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے ماتھے پر کلمہ توحید کو لکھا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے سینے میں ایمانی حرارت کو محسوس کیا ہے، اس کو پریشان ہو جانا چاہیے اور اس کو ان صفات کا حامل بن جانا چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک عظیم سبق ہے۔ آج کا جو منظرنامہ ہے، آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ایسے واقعات کا بتانا، ایسے واقعات کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ فرمایا، اور اس عظیم شخصیت کو اللہ نے اس انداز پر اس کا تذکرہ کیا کہ تمام اہل ایمان کے لیے ان کی زندگی کو، ان کے ایمان کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے سونے جاگنے کو پوری
تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے بطور آئیڈیل کے، بطور نمونے کے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جب اس آیت کو ایک مسلمان اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس کے ترجمے کو سمجھ کر کے پڑھنا شروع کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، تو اس کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں جس عظیم شخصیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کے ایمان کو، اس کی زندگی کو پوری دنیا کے اہل ایمان کے لیے بطور آئیڈیل کے، بطور نمونے کے بیان فرمایا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کوئی نبی ہوں گے، وہ عظیم شخصیت کوئی رسول ہوگا، کوئی اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ ہوگا، لیکن آگے امرأہ کا لفظ آ کر کے اس بات کو خارج کر دیتا ہے اور یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ جس شخصیت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ کوئی رسول نہیں، وہ کوئی نبی نہیں، وہ کوئی قطب نہیں، بلکہ وہ مرد بھی نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ عورت کسی نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ عورت کسی نبی کی بہن ہو سکتی ہے، تبھی تو اللہ نے اس کی زندگی کو تمام اہل ایمان کے لیے بطور آئیڈیل کے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آگے اللہ نے امرأت فرعون، جب یہ لفظ فرعون آ جاتا ہے تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی پیغمبر کی بیوی نہیں، پیغمبر کی بیٹی نہیں، کسی قطب یا ابدال کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بدترین انسان، اگر ظالموں کی فہرست کو تیار کیا جائے، اگر متکبرین کی فہرست کو لکھا جائے، اگر دنیا کے ظالموں کی فہرست کو لکھا جائے تو سب سے پہلا نام اگر کوئی آئے گا تو وہ اسی ملعون شخص کا نام ہے جس کو فرعون کہتے ہیں۔ وہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کتنا ظالم انسان ہے، کتنا متکبر انسان ہے، بڑے بڑے دعوے لوگوں نے کیے، لیکن اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ رب اعلیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں صرف خدا نہیں ہوں بلکہ میں رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں میرا پڑتی، میں ایسے گھر میں بہو بن کر نہیں مجھ کو ملا، اس لیے رہی ہے کہ یہ عذر تمہارا لچر ہے۔ ان ماحول میں دنیا کے سب سے ان کی زندگی کو پوری، حضرت آسیہ نے جو ٹوٹ کر کے اپنے رب سے دعا مانگی ہے، اپنے رب سے ٹوٹ کر کے جو فریاد، جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ ایسے موقعوں پر ایسے بندوں کو پیدا فرماتے ہیں جو اس ظالم کے پنجے کو مروڑ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے جو فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس کی تصویر پھر پیش کی جاتی ہے، ظالم کے پنجے کو مروڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فرعون نے آپ کے مشن کو بند کرنے کے لیے، آپ کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے کیا نہیں کیا، 70,000 یہودی معصوم بچوں کو ذبح کر دیا، 70,000 یہودی معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، لیکن حفاظت
جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے پر اسے طوفان لا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے فرعون کے گھر بھیجا۔ فرعون پریشان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کو کس طرح روکا جائے، آپ کی آواز کو کس طرح بند کیا جائے، لیکن اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ جس تحریک کو ختم کرنے کے لیے 70,000 یہودی بچوں کو ذبح کرا دیا، عورتوں کو باندھی بنا دیا، جوانوں کو ذبح کر دیا، وہ تحریک اور وہ ایمان تیرے بیڈ روم میں داخل ہو چکا ہے، تیری شریک حیات نے اس ایمان کو اپنے سینے میں داخل کر لیا ہے، اس ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اچھا گھر جاتا ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو بلاتا ہے، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، میں نے کچھ سنا ہے، مجھے معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ باغ و بہار یہ سب تیرے لیے ہے، میں تیرے شوہر ہوں، تو نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا، مجھے اس کے انجام کی خبر نہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے رگ رگ میں ایمان بس چکا ہے، ایمان رگ چکا ہے۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں، ناصحہ تیری زحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانی سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے، مجھے معلوم ہے اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس راستے میں بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شکاری کتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کمروں کو بند کر کے شکاری کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، باہر بیٹھ کر کے انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت آسیہ چلاتی ہوئی باہر نکلیں گی، چیختی ہوئی آئیں گی اور ایمان سے پھر جائیں گی، ایمان کو چھوڑ دیں گی۔ اے میری مائیں بہنوں سنو، اسی ایمان کے ذریعے سے ان حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایسے لچر ایمان سے ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت ہے ان واقعات کو سنانے کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اور وہ کتا، وہ شکاری کتا جو آپ کو نوچنے کے لیے بٹھایا تھا، کمرے میں داخل کیا تھا، وہ شکاری کتا بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت آسیہ کی حفاظت کر رہا ہو۔ فرعون پریشان ہو جاتا ہے، آخری وارننگ دیتا ہے، اپنے قریب بلاتا ہے، آسیہ فیصلہ بدل لو، یہ سب بہارے تمہارے ہی تو لیے، تم کیا کر رہی ہو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اس کے بعد جلادوں کو بلاتا ہے، بڑے بڑے ہتھوڑے وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کیلیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ فرعون کہتا ہے، آسیہ آخری وارننگ ہے، یہ کیلیں دیوار میں نہیں پھینکی جائیں گی، یہ کیلیں تمہارے رخسار میں داخل کر دی جائیں گی، یہ کیلیں تمہارے بدن میں داخل کر دی جائیں گی، ابھی بھی لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اس وقت حضرت آسیہ اپنے رب سے کچھ کہہ رہی ہیں، آؤ ہم بھی اس ترانے کو گنگنائیں، اس ترانے کو یاد کریں، صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی پڑھا کریں۔ حضرت آسیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ بہت ہو چکا ہے، اب تک میں ایمان پر ثابت قدم رہی، تیری توفیق سے، تیرے فضل سے آج میرے رخسار میں کیلوں کو ٹھوکا جائے گا، کہیں میں ایمان سے نہ پھر جاؤں، کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے، میرے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، بہت ہو چکا ہے، اللہ میرا گھر اب جنت میں بنا دیجئے، اب فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دیجئے۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ان ظالموں کے
ہتھوڑا مارنے سے پہلے حضرت آسیہ کی روح پرواز ہو چکی ہے، وہ ایک لاش میں ہتھوڑے مار رہے ہیں، وہ ایک لاش میں کیلے ٹھوک رہے ہیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میری مائیں بہنوں سنو، اللہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ روایات سے یہاں تک پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آسیہ اے میری بندی، میں نے وہ سارا منظر دیکھا ہے، لیکن تو ایمان پر ثابت قدم رہی، تو ایمان پر جمی رہی، تجھے ستایا جاتا رہا، تجھے نوچا جاتا رہا، تو اپنے ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ دیکھ، دنیا میں سب سے بدترین انسان کی بیوی تھی، ہم آخرت میں دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان، جس سے بہتر شخصیت پر آج تک صورت تمہیں نہیں ہوا، جس سے زیادہ حسین مکھڑا چاند کی ضیاءپاش کرنوں نے نہیں دیکھا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارا نکاح کریں گے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے مذاق میں کہا تھا، خدیجہ میں تمہاری سوکن سے مل کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول میری کوئی سوکن نہیں ہے، آپ تو میں اکیلی آپ کے نکاح میں ہوں، ابھی آپ نے کوئی دوسرا نکاح کیا نہیں ہے، کون ہے جس کا آپ سے نکاح ہوا ہے؟ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خدیجہ آسیہ میرا انتظار کر رہی ہے، آسیہ سے اللہ میرا نکاح پڑھوائے گا۔ آؤ میری مائیں بہنوں، دیکھو، اے ماں تجھے ماں بننا پڑے گا، اے بہن تجھے بہن بننا پڑے گا، اے بیٹی تجھے بیٹی بننا پڑے گا، تجھے فاطمہ کا کردار ادا کرنا پڑے گا، تجھے عائشہ کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اے میری ماں، جب تک تو ماں تھی، جب تک تو ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور جنید بغدادی، بایزید بسطامی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم انسان پیدا ہو رہے تھے۔ اس لیے میری مائیں بہنوں آؤ، یہ لچر عذر نہیں چلے گا کہ میں ایسے گاؤں میں رہتی ہوں، ایسی گلیوں میں میرا گھر ہے جہاں لوگ شرابیں پیتے ہیں، جہاں لوگ ناچ گانے کرتے ہیں، جہاں لوگ تاش کے پتے گراتے ہیں، میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں، یہ ماحول بدلنا ہوگا۔ اے میری ماں، اگر تو بدل جائے گی پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ میں انہی تمام باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔